اسٹامر کو اب میرا خیال ہے کہ استعفیٰ دے دینا چاہیے، کسی اور کو موقع دینا چاہیے۔ پارٹی یہ فیل کرے کہ بھائی یہ پرائم منسٹر پرفارمنس صحیح نہیں کر رہے تو پارٹی ہیو اے رائٹ ٹو چینج کرنا۔ شبانہ محمود اس ایشینز علاقوں میں شکست کی، اتنی بری شکست کی ایک وجہ بنی ہے۔ فیکٹر امیگریشن کا ڈیفینیٹلی ہے، میں خود اس چیز پہ خوش نہیں ہوں۔ السلام علیکم ناظرین، لیبر اپنی تاریخ کی سب سے بڑی شکست کھا چکی ہے۔ اس سے پہلے نہ لیبر کی اتنی بری شکست کبھی دیکھنے میں آئی ہے، نہ سننے میں آئی ہے، نہ ہی اس قدر ہسٹورک جسے کہتے ہیں ڈیفیٹ وہ آج تک کسی اور پارٹی کو نصیب ہوئی ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات بتائی جا رہی ہیں۔ ایک مدعا جو ہے وہ کیئر سٹارمر کے اوپر ڈالا جا رہا ہے کہ ان کی وجہ سے لیبر کا یہ حال ہو گیا ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جی یہ جو شبانہ محمود کی جو امیگریشن پالیسیز پہ انہوں نے جو اتنا بولڈ سٹیپ لیا اس کی وجہ سے یہ سب کچھ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ لیکن پہلے تھوڑا سا آپ کو پارٹی جو اس شکست کا جو اس وقت صورتحال ہے الیکشن کی، لوکل الیکشن 2026 کی، پہلے ذرا اس پر تھوڑی سی بات کر لیں کہ اس وقت صورتحال بنی کیا ہے۔ ٹوٹل سیٹس جو اب تک کی چند سیٹیں رہ گئی ہیں، اب آج چونکہ 9 تاریخ ہونے والی ہے جب آپ یہ دیکھ رہے ہیں، 7 تاریخ کو الیکشنز تھا، کچھ میں تو فوراً ہی کاؤنٹنگ شروع ہو گئی تھی، کچھ میں اگلے دن شروع ہوئی تھی، لیکن اس کا جو اب مکمل رزلٹ کہہ لیں، آپ مکمل ہی کہہ لیں کہ زیادہ سے زیادہ 8-10 شاید سیٹوں کا رہ گیا ہوگا باقی۔ پارٹی کی صورتحال میں آپ کو بتاتا ہوں اس وقت کیا ہے۔ 1415 ووٹ ریفارم پارٹی لے گئی۔ ریفارم نے تو مطلب ایسا وہ کیا ہے، جو پولز آتے تھے نا پہلے، کافی عرصہ پہلے آتے تھے جی، پری ایگزٹ پولز جسے ہم کہتے ہیں، وہ جناب آئے ہیں جو آتے تھے اسی حساب سے جو پریڈکشنز تھی لوگوں نے اسی حساب سے ووٹ دیا۔ آپ بلیو نہیں کریں گے، اینجلا رینر جو کہ سابقہ ڈپٹی پرائم منسٹر تھی لیبر کی، ایشٹن علاقہ ہے گریٹر مانچسٹر کا، اور وہاں سے آپ تصور نہیں کریں گے کہ ریفارم کس قدر جیتی ہے۔ اکا دکا سیٹیں جو ہے نا وہ نکال پائی ہے، ہر اس ایسے علاقے سے جہاں پہ ایشینز کی تعداد زیادہ ہے۔ اولڈہم، گریٹر مانچسٹر، ایشٹن، مڈلٹن، ہے ووڈ، روچڈیل، انبلیویبل رزلٹ آئے، انبلیویبل۔ اور ایک دو سیٹیں لیبر کی نکلی ہیں، باقی ریفارمز یا ایک آدھ اس کا جارج گیلوے کی پارٹی کا بھی جیتا ہے ان علاقوں سے، اس کے علاوہ انڈیپینڈنٹ۔ 1415 سیٹیں اوور آل نیشنلی ریفارم پارٹی لے گئی ہے۔ دوسرے نمبر پر آئی ہے لیبر پارٹی جو 941 سیٹیں لی ہیں۔ تیسرے نمبر پر اب یہ دیکھتے جائیے گا کہ یہ میں نے آپ کو دوسرا نمبر بتایا ہے کہ 941 لیبر کی ہیں، 832 لب ڈیم کی ہیں، جبکہ 754 کنزرویٹیوز چوتھے نمبر پر، تیسرے پر بھی نہیں ہے، چوتھے نمبر پر ٹوری پارٹیز ہے جو سابقہ حکومت، وہ چوتھے نمبر پر ہے جی 754۔ لیکن 5ویں نمبر پر آنے والی پارٹی جو ہے نا، اگر آپ اس کو دور کی نگاہ سے دیکھیں گے ایک براڈ وے سے، تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ دوسری بڑی پارٹی ہے جس نے سیٹس گین کی ہیں۔ چونکہ وہ میں آگے جا کے آپ کو تھوڑا سا پہلے یہ سیٹوں کی تعداد بتا دوں، 502 سیٹیں جو ہیں کونسلرز کی وہ گرین پارٹی جیت گئی ہے۔ یہ جمپ ہے، جس طرح ریفارم نے جمپ کیا ہے اسی طرح گرین پارٹی نے جمپ کیا ہے۔ 235 جو ہے جی وہ ہے اپنا انڈیپینڈنٹ، اس میں دیگر پارٹیاں بھی آ جاتی ہیں، جارج گیلوے کی بھی ہے یہ وہ۔ اب آ جائیں لوز کتنی کی ہیں، کس پارٹی نے کتنی لوز کی ہیں جس کی وجہ سے لیبر اور گرین پارٹی جیتی ہے۔ برمنگھم کا جو حال ہوا ہے نا وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور شبانہ محمود کا بیان جو انہوں نے دیا ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ان کے اچھے جو کونسلر تھے نا وہ بھی ہار گئے ہیں شبانہ محمود کے حلقے سے، ٹھیک ٹھاک پرانے کونسلرز، تگڑے کونسلرز وہ بھی ہار گئے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا صورتحال بنی ہے۔ پہلے آپ کو میں بتا دوں کہ جی لوز کتنی کی ہیں۔ 1415 جو ہیں ٹوٹل سیٹیں جیتی ہیں ریفارم پارٹی نے،
اور پلس کتنی ہیں، یعنی ریفارم جو ہے 1413 سیٹیں اس نے یہ گین کی ہیں، صرف ان کی 2 سیٹیں تھی کاؤنسلرز کی، اور 1413 انہوں نے لی ہیں نئی۔ اب آ جائے کہ یہ 1413 جو انہوں نے لی ہیں یہ کس پارٹی نے کتنی لوز کی ہیں۔ سب سے بڑا 1373 1373 لیبر پارٹی نے لوز کی ہیں۔ دوسرے نمبر پر جو سب سے زیادہ سیٹیں لوز کی ہیں وہ ہے 557 مائنس میں، یہ ہے کنزرویٹو پارٹی۔ ٹوری پارٹی یعنی تقریباً 550 سیٹ سے زیادہ کنزرویٹو نے لوز کی ہیں، اور 1373 لیبر نے لوز کی ہیں، اور اس کی وجہ سے لے گئی ہے ریفارم 1413 سیٹیں، اور گرین پارٹی نے گین کیا ہے پچھلے یعنی اپنے کونسلرز کے مقابلے میں 373 پلس، یعنی یہ پلس میں ہے، یہ 373 پلس۔ سو ریفارم اور گرین نے جو جیتی ہیں یہ ان دونوں نے ہاری ہیں، یعنی لیبر اور کنزرویٹو نے ہاری ہیں، جس کی وجہ سے یہ سیٹیں ان کو ملی ہیں۔ یہ ہو گئی جناب اس وقت پارٹی کی صورتحال۔ اب جو اس وقت معاملہ چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ کیا جناب کیئر سٹارمر کو استعفیٰ دے دینا چاہیے، پارٹی کی لیڈرشپ تبدیل کر دینی چاہیے، اور ان کی کابینہ کو بھی، جس میں شبانہ محمود بھی آتی ہیں، چونکہ دوسرا مدعا جو ہے وہ شبانہ محمود پر گر رہا ہے۔ لہٰذا اب میں نے ایک اتفاق سے مجھے اس کاؤنٹنگ کے بعد جو ہمارے ایم پی ہیں لیبر پارٹی کے اور شیڈو منسٹر بھی رہے ہیں امیگریشن کے، افضل خان، وہ مل گئے، ان کا انٹرویو کیا، اور ان سے یہی سوال میں نے کیے کہ کیا اب کیئر سٹارمر کو اور شبانہ محمود کو استعفیٰ دے دینا چاہیے، کیا وہ جا رہے ہیں، کیوں ہار ہوئی ہے، یہ وجہ کیا بنی ہے۔ سو یہ آپ انہی کی زبانی سنیے، میں آپ کے سامنے وہ پیش کرتا ہوں۔ افضل خان صاحب یہ بتائیے گا کہ جو بنا ہے اس وقت سینیریو لوکل الیکشن میں، یہ تو بڑا ڈیزاسٹر اور ایک تاریخی شکست، یہ میں نہیں، یہ اس وقت ہر بندہ، انگلش میڈیا بھی یہی کہہ رہا ہے کہ ایسی شکست لیبر کو اس سے پہلے نہیں ہوئی ہے۔ آپ بریفلی بتا سکتے ہیں کہ کیا وجہ بنی ہے بیسک اس شکست کی؟ آئی تھنک میرے نظر میں یہ پوائنٹ ہے کہ مڈ ٹرم جو الیکشن ہوتے ہیں کوئی بھی جماعت ہو اس کے لیے بھاری ہوتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ اس سے زیادہ ہے، تو اس کے انڈرنیتھ چیز کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے اور سمجھیں گے نہیں تو آگے بہتری کی طرف نہیں جا سکیں گے۔ 2 سال ہمارے گزر چکے ہیں، 3 سال ابھی باقی ہیں، اور جو میرے ساتھ میں خامیاں رہ رہی ہیں وہ یہی ہے کہ عوام جو تھی وہ 14 سال سے جو کٹس تھے، ان کے جو سچویشن تھی فیملی کی، وہ مشکلات میں گزر رہے تھے، اور ہر ایک کی امید یہ تھی کہ کوئی پازیٹیو نیوز بنے گی، اور بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ لیبر گورنمنٹ آنے کے بعد وہ جو گڈ فیل فیکٹر ہوتا ہے نا وہ کچھ نظر نہیں آ رہا، تو اس کی وجہ بھی ہے۔ اور کچھ پالیسیز میں سمجھتا ہوں ان کی غلطی بھی ہوئی ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے پرفارم کیا ہے۔ ارلی سٹیج میں جو بزرگوں کے ساتھ بات ہوئی تھی، وہ عام جو لیبر ممبر ہے وہ سمجھتا ہے یہ کیا بات ہوئی، لیبر پارٹی تو بنیادی ویلیوز اس کی لیبر کی ہیں، تو آپ جو کمزور طبقہ تھا بزرگوں ان پہ ہی آپ نے اٹیک کیا ہے۔ اسی طرح مختلف اور چیزیں میں سمجھتا ہوں انہوں نے کی ہیں جس کی وجہ سے یہ فیلنگ کریٹ کی گئی ہے۔ لیکن اوور آل اگر آپ دیکھیں گے تو اگر ہم اپنے آپ کو ری الائن کریں، اس چیز کو مینجمنٹ پراپر کریں، اور شاید ری شفل ہونے کا بھی چانسز بڑھ گئے ہوں گے میں سمجھتا ہوں اس وقت، تو وی اسٹل ہیو دا ٹائم ٹو ڈیلیور لوگوں کو لیے کہ تاکہ ان کی زندگی کے جو حالات ہیں وہ بہتر ہوں، جو ہوپ ہے وہ کریٹ کی جائے۔ راجہ صاحب یہ بھی فرما دیں کہ کیئر سٹارمر کے اوپر ایک دفعہ پھر پریشر آ گیا ہے کہ لیڈرشپ چینج ہونی چاہیے، سٹارمر کو اب میرا خیال ہے کہ استعفیٰ دے دینا چاہیے، کسی اور کو موقع دینا چاہیے، ورنہ جو جنرل الیکشن آ رہا ہے وہ اس سے بڑا ڈیزاسٹر نہ بن جائے۔ تو اس میں آپ کا کیا خیال ہے کہ کیئر سٹارمر، ویسے تو میں نے سنا ہے وہ کہتے ہیں جی کہ میں واک آؤٹ نہیں کروں گا، میں تو کام کروں گا، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہاں جی، میں سمجھتا ہوں پہلی بات تو ہمیں یہ بھی دیکھنی چاہیے کہ تاریخی جیت بھی ہم نے کی ہوئی ہے۔ اس وقت جو ممبر آف پارلیمنٹ ہمارے پاس ہیں آلموسٹ 2/3 کے قریب ہیں،
تو اتنی بڑی مینڈیٹ ہونے کے بعد ہمیں چاہیے کہ ہم افیکٹو طور پہ گورن کریں اور ریڈیکل طریقے سے بھی کریں تاکہ تبدیلیاں لائی جا سکیں. اور جو پرائم منسٹر ہیں ان کا آئیڈیا یہی ہے کہ ان کے پاس مینڈیٹ ہے. لیکن میں پہلی بات تو یہ کہوں گا پرائم منسٹر کو بھی کہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو پریزیڈینشیل سسٹم نہیں ہے کہ مینڈیٹ ان کو ملا ہوا ہے. جو مینڈیٹ ہے وہ پارٹی کو ملا ہوا ہے. اگر پارٹی یہ فیل کرے کہ بھائی یہ پرائم منسٹر پرفارمنس صحیح نہیں کر رہے تو پارٹی ہیو اے رائٹ ٹو چینج کرنا. اور یہ ہو بھی سکتا ہے. لیکن نیچرل پوائنٹ ہے وہ پرائم منسٹر ہیں, ان کی خواہش ہے کہ وہ بہتر سے بہتر پرفارم کریں اور جو کچھ کمزوریاں رہ چکی ہیں ان کو دور کر کے وہ اس چیز کو آگے لے کے چلیں. تو وہ اپنی کوشش کریں گے. لیکن اگر ہم دیکھیں کہ 4-6 مہینے کے بعد بھی فار ایگزامپل میں ایگزامپل دے رہا ہوں آپ کو کہ پرفارمنس امپروو نہیں ہو رہی تو ڈیفینیٹلی آئی تھنک کچھ چیز جو پارٹی ہے وہ چیز کو دیکھے گی. ہمارے پاس مختلف لوگ بھی ہیں جن کا نام سرکل میں موو اراؤنڈ ہو رہا ہے. ویسٹ ریٹنگ ہے, اینجلا رینر ہے, اور ہمارے خود اس شہر کے گریٹر مانچسٹر کے میئر جو ہیں اینڈی برنم, ان کو بہت مضبوط سمجھا جاتا ہے کہ وہ پہلے منسٹر بھی رہ چکے ہیں. نیشنل لیول کا ایکسپیرینس ہے, لوکل لیول سے ایکسپیرینس ہے. میئر کا جو دور ان کا ہے از ون آف دا بیسٹ. اس وقت بیسٹ اکنامک پرفارمنس پورے ملک کے اندر گریٹر مانچسٹر میں جا رہی ہے. تو وہ بھی امیدوار ہیں. تو لوگ یہ اب آگے پتہ چلے گا کہ کس طرف چیز چلتی ہے. آپ کسی جگہ پہ کسی سٹیج پہ یہ سمجھتے ہیں کہ شبانہ محمود اس ایشینز علاقوں میں شکست کی, اتنی بری شکست کی ایک وجہ بنی ہے کسی طرح, آپ کو لگتا ہے؟ آئی تھنک نمبر آف فیکٹر ہیں. اس میں ایک فیکٹر امیگریشن کا ڈیفینیٹلی ہے. میں خود اس چیز پہ خوش نہیں ہوں اور میں نے شبانہ محمود جو ہیں ہمارے ہوم سیکرٹری, ان کو نمبر آف ٹائم لیٹر بھی لکھے ہوئے ہیں. اور خود پرائم منسٹر کے ساتھ میری میٹنگ 2 ہفتے پہلے ہوئی تھی جس میں نے ان کو نشاندہی کی تھی کہ میں 3 سال خود شیڈو ہوم امیگریشن منسٹر رہا ہوں. میں اس چیز کو سمجھتا ہوں امیگریشن کو اور ملک کے جو مفاد ہیں وہ پالیسی کیا ہونی چاہیے. میری رائے یہ ہے کہ اس وقت جس رخ پہ شبانہ محمود ہماری ہوم سیکرٹری لے کے جا رہی ہیں یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے. ہمیں فیئر امیگریشن پالیسیز بنانی چاہیے اور ریٹروسپیکٹیو لیجسلیشن نہیں لانا چاہیے. تھینک یو ویری مچ سر, تھینک یو سو مچ. یہ ناظرین آپ نے سن لیا کہ ان کا کہنے کے مطابق ہو سکتا ہے پارٹی کے اندر اس وقت ہوا چل رہی ہے کہ کیئر سٹارمر کو اور ان کی کابینہ جس میں سب منسٹرز شامل ہیں انکلوڈنگ شبانہ محمود, ان کو جانا چاہیے. یعنی یہ پارٹی کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں. سیاست مکمل طور پر یو کے کی بدل چکی ہے, ریفارم آ چکی ہے. جنرل الیکشنز میں اگر یہی صورتحال رہی تو پھر ریفارم اور گرین پارٹی کا ہی مقابلہ دیکھنے کو ملے گا. یہ آپ ذہن میں رکھیے گا. ریفارم تو کسی طور بھی ہمیں قبول نہیں کرتی کسی کو بھی, لیکن گرین پارٹی جو ہے ظاہر ہے وہ اس کو جتانے میں ہم لوگوں کا, ایشینز کا, امیگرینٹس کا بہت بڑا ہاتھ تھا. سو اگلا الیکشن جنرل الیکشن کیا کہتا ہے یہ وقت بتائے گا. مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.